إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا واسعا طيبا. मुअज़्ज़िज़ सामीन किराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बेशुमार एहसानात के साथ आज हम मस्जिद में जमा हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अपना शुक्रगुजार बंदा बना दे। हम सबको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माफ़ फरमा दे और हम सबको कल क़यामत वाले दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने भी ऐसे बैठने का शरफ अता फरमा दे। दुरूद व सलाम के लायक मेरे और आपके आका जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात-ए अक़दस हैं। मुअज़्ज़ज़ भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये जो दीन है ये बिल्कुल सीधा और बिल्कुल साफ है। इंसान अगर इस पर चलना चाहे तो कोई उसे रुकावट नहीं, कोई उसे तंगी नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है जो इस रास्ते में हाइल हो और वो इंसान को रोके कि नहीं, इस रास्ते पे आपने नहीं चलना है। लेकिन चूंकि इंसान की इब्तिदा के साथ ही इंसान का ताल्लुक मजहब से था,
تو مذہب بھی انسان کی ابتدا سے ہے. تو کچھ باتیں اللہ رب العزت نے غیب میں رکھی ہیں، ان کا کسی انسان کو اللہ رب العزت نے بتایا ہی نہیں ہے. چند چیزیں ہیں جو اللہ رب العزت نے ضروری سمجھا تو وہ انسانوں کو بتا دی ہیں. اگر اللہ چاہتے تو جیسے دوسری کائنات میں چیزیں عیاں ہیں، سورج کو ہم دیکھتے ہیں، چاند کو دیکھتے ہیں، ستاروں کو دیکھتے ہیں، تو اللہ رب العزت باقی چیزوں کو بھی ایسے ظاہر کر سکتے تھے، لیکن اللہ رب العزت کا منشا اور اللہ رب العزت کا امر یہی ہے کہ ان چیزوں کو غیب کے اندر رکھا جائے. اب ایمان یہ ہے کہ غیب پر ہی ایمان لانا کہ اللہ کی ایک ذات ہے جو اس پوری کائنات کو چلا رہی ہے، جس نے اس پوری کائنات کو بنایا ہے. اسی طرح ہی غیب یہ ہے اور ایمان یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے پیغام رساں پیغمبروں کو بھیجا ہے، ہم نے دیکھا ہی نہیں، لیکن ہم غیب پہ ایمان لاتے ہیں، اسی کو ایمان کہتے ہیں. ایمانیات میں سے یہ بھی ہے کہ انسان اللہ رب العزت کی کتابوں پہ بھی ایمان لائے. حالانکہ کتابوں کو اترتا تو دیکھا نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ غیب کے جو پردے ہیں ان کو مانتے ہوئے انسان یقین کرتا ہے کہ ہاں اللہ رب العزت نے کتابیں بھی نازل کی ہیں. تو میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، جب انسان تھوڑا سا آگے بڑھا تو انسان نے سوچا کہ اب وہ باتیں جو اللہ رب العزت نے پردے میں رکھی ہیں ان کو تلاش کیا جائے، وہ چیزیں جو ہمیں آخرت میں ملنی ہیں. چلو کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت دنیا کے اندر بھی ہمیں اس کا پتہ چلنا چاہیے. پھر انسان نے اس اندھیرے رستے کی طرف دوڑ لگانا شروع کر دی. ایسی دوڑ ہر مذہب کے اندر ایک ایسی دوڑ لگی ہوئی ہے. آج بھی ہم دیکھتے ہیں ہمارے اس دین اسلام کے اندر لوگوں نے کیسے کیسے طریقے ڈھونڈے ہوئے ہیں، اور اس کے پیچھے یہی ہوتا ہے کہ وہ چیزیں جو اللہ رب العزت نے لوگوں کو بتانا ضروری نہیں سمجھی، یہ لوگ بیٹھے یہاں پہ بتا رہے ہوتے ہیں. لوگ لوگوں کو بتائے جا رہے ہیں، حالانکہ اس کے پیچھے کوئی حقیقت نہیں ہوتی ہے. تو میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، یہ جو لوگ تھے سٹارٹ سے، انہوں نے یہی سمجھا کہ یہ پردے ہمارے پاس بھی ہونے چاہیے، اس کے اندر جھانک کے دیکھنا چاہیے. پھر اس کے لیے طرح طرح کے طریقے ڈھونڈے گئے. بعض لوگوں نے یہ نظریہ اپنا لیا کہ اگر ہم اپنے جسم کو کمزور کر لیں، یہ سب سے بڑی رکاوٹ جو ہماری اس روحانی منزل تک پہنچنے میں ہے وہ ہمارا یہ جسم ہے، ہماری خواہشات ہیں، ہمارے جذبات ہیں. لہٰذا اس کے لیے ہم اپنے جذبات کو کنٹرول کریں. اب انسان کمزور ہے، جذبات بھی کنٹرول نہیں کر سکتا، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے جسم کو انسان کمزور ہی کر دے. اب کھانا پینا بعض لوگوں نے چھوڑ دیا، بعض لوگوں نے سونا چھوڑ دیا، بعض لوگوں نے کیسے کیسے چلے کاٹنے شروع کر دیے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَرَهْبَانِيَّةَ ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، انہوں نے کچھ ایسے رستے بنا لیے قرب کے کہ ہم شاید ایسے اللہ کے زیادہ قریب ہو جائیں گے. مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، ہم نے تو ان پر یہ چیزیں فرض نہیں کی تھی. جیسا کہ بعض یہودیوں نے اپنے اوپر چربی کو حرام کر لیا. اللہ رب العزت نے کہا ٹھیک ہے، حرام ہے تو حرام ہے. ایسے ہی اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَرَهْبَانِيَّةَ ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا. پھر انہوں نے اس کا بھی صحیح طرح خیال نہ کیا. چلو اب ایک رستہ تم نے اپنا ہی لیا ہے تو کم از کم اس رستے پہ اب چلتے ہی رہو. فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا، پھر انہوں نے اس کا بھی صحیح طرح خیال نہ کیا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں بہت تھوڑے ہیں ان میں سے، اکثر لوگ فاسق ہی تھے. تو میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، یہ انسان نے پھر رستے تلاش کرنے شروع کیے. بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ ہمارے یہ جو تعلقات ہیں، ہمارا یہ جو میل جول ہے، یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے ہماری اس منزل کی طرف، ہماری اس جستجو کی طرف، ہمارے روحانی اس جو مقام کے لیے یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے. بعض ہمارے دوست باتیں کرتے ہیں، ایک ہمارے بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں استقامت نصیب فرمائے، ابھی نئے نئے ذرا کنورٹ ہوئے ہیں تو ان کو بڑا شوق ہے.
وہ اکثر کہتے رہتے ہیں کہ یار ٹائم بڑا میرا ضائع ہوتا ہے. کیا کریں، جب بیٹھتے ہیں کسی کام پہ، گھر والے کو کام بھیج دیں تو سارا ٹائم اس پہ ضائع ہو جاتا ہے، کچھ پتہ نہیں چلتا. ایک اچھی جستجو ہے، ایک اچھی کوشش ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب انسان گھر والوں کو چھوڑ کے کہیں چلا جائے کہ میرا ٹائم جو ہے بہت ضائع ہوتا ہے، اب میں کیا کروں کہ یکسوئی کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنے لگ جاؤں. اللہ نے کبھی اس کا حکم نہیں دیا ہے، کبھی اس کا حکم نہیں دیا ہے. ہر وہ رستہ جو اللہ کے قریب کرتا ہے وہ دنیا داری سے ہو کے جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے سامنے ہے. میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، اب ان لوگوں نے یہ نظریہ بنا لیا، بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ جو تعلقات ہیں یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہیں، لہٰذا کچھ خانقاہیں بنا لی، کسی کوئی غار کے اندر چلا گیا، کوئی کہاں چلا گیا، کسی نے جنگلوں میں بسیرا کر لیا. اکثر ہم جب بابوں کی باتیں سنتے ہیں نا تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی سٹوری ہوتی ہے کہ فلاں بزرگ یہ تب جنگل ہوا کرتا تھا، اپنا سارا کچھ چھوڑ کے جنگل کے اندر آگے تاکہ عبادت کریں. بھئی اللہ نے کہاں حکم دیا ہے جنگل میں جانے کا؟ یعنی ابتدا ہی غلط ہے. اللہ رب العزت نے کبھی حکم نہیں دیا کہ تم بیوی بچوں کو چھوڑ کے جنگل میں چلے جاؤ اور وہاں پہ جا کے میری عبادت کرو. نہیں، اللہ رب العزت اس بات کا حکم نہیں دیتے ہیں. ما كتبناها علیہم، یہودیوں عیسائیوں کے اندر جو رہبانیت ہے، حالانکہ ان کے مذاہب کے اندر یہ باقاعدہ طور پہ ایک عبادت ہے، اللہ فرماتے ہیں میں نے ان کو بھی حکم نہیں دیا تھا کہ تم ایسا کرو، خود ہی انہوں نے کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے صحابہ کرام کو فرما دیا لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں ایسی رہبانیت نہیں ہے کہ انسان یا تو اپنے جسم کے خلاف دشمنی کر لے. تاریخ کے اندر ایسے واقعات بھی ملتے ہیں کہ بعض لوگوں نے کھانے کو چھوڑ دیا، بعض لوگوں نے سونے کو چھوڑ دیا، بعض لوگ ایک ٹانگ پہ کھڑے رہے، بعض لوگوں نے اپنے آپ کو کنویں کے اندر الٹا لٹکا لیا، بعض لوگ درختوں کے اوپر لٹک گئے. یہ کیسی عبادات ہیں؟ اس کا کسی بھی دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یہ وہ بگڑی ہوئی دین کی صورتیں ہیں، چاہے یہ یہودیوں کے اندر ہیں، عیسائیوں کے اندر ہیں اور مسلمانوں کے اندر ہیں، کسی بھی مذہب کے اندر ہے. ہمارا قرآن پاک یہ کہتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ان چیزوں کا حکم نہیں دیا تھا. اگر دیا ہوتا تو کائنات میں سب سے عظیم ترین جو ہستیاں تھیں وہ رسول تھے. نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یہ دیکھیں اولو العزم پیغمبر ہیں. اللہ رب العزت نے کسی کو ایسا حکم نہیں دیا ہے. حتیٰ کہ اگر کوئی پیغمبر اپنی قوم کو چھوڑ کے بھاگ گیا، اللہ رب العزت اس پہ کتنا نالاں ہوئے، کتنا ناراض ہوئے. یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ کے اندر رکھا تھا صرف اسی وجہ سے کہ میری اجازت کے بغیر قوم کو کیوں چھوڑا ہے. یعنی اللہ رب العزت تو چاہتے ہیں کہ تم قوم کے بیچ میں رہ کے پھر میری یاد کی جو ہے وہ ایک ایسی یاد ہونی چاہیے اور ایک ایسا ذکر ہونا چاہیے، یاد کی وہ محفلیں ہونی چاہیے جو اللہ رب العزت کو اچھی لگتی ہیں. ایسا تو نہیں کہ انسان سارا کچھ چھوڑ کے بھاگ جائے. اب کچھ لوگوں نے ایسا کیا. بعض لوگوں کے بارے میں یہاں تک ملتا ہے کہ انہوں نے اپنے جسموں کے اوپر کٹ لگا لیے. اب کٹ لگانے کے بعد جب زخموں کے اندر کیڑے پڑ گئے تو کیڑوں کو اٹھا کے اپنے جسم کے اوپر رکھ کے کہتے تھے کہ کھاؤ، یہ تمہاری خوراک ہے، ہماری خوراک نہیں، ہماری منزل تو کچھ اور ہے. بھائیو یہ کیسا طریقہ ہے اس منزل پہ جانے کا؟ یہ تاریخ کے اندر سے ایسی باتیں ملتی ہیں. بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ ہاں یہ جو تعلقات ہیں یہ بڑے ہمیں ڈسٹرب کرتے ہیں، لہٰذا کسی دور دراز جنگل میں جا کے عبادت کریں. اور تاریخ کے اندر ایسے ظالمانہ انداز ملتے ہیں کہ بعض لوگ پیچھے سے ملنے جا رہے ہیں، مائیں پیچھے سے ملنے جا رہی ہیں، اور یہ راہب اور یہ جو بڑے پادری تھے یا جو بڑے پیر تھے وہ اپنی ماں کو ملنے تک کا انکار کر دیتے. تاریخ کی باتیں تو جھوٹی ہو سکتی ہیں، لیکن بخاری مسلم کی صحیح روایت ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سنائی، مرفوع حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کے اندر ایک بہت بڑا عابد انسان تھا جسے جریج کہا جاتا تھا. آپ نے یہ بڑا مشہور قصہ سنا ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس صوفی بزرگ کی جو ہے وہ داستان صحابہ کرام کو سناتے ہیں.
اب یہ بہت ہی عابد اور بہت ہی زاہد انسان تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس نے کیا کیا, قوم سے الگ تھلگ ہو کے ایک جگہ پہ اس نے اپنا جو ہے وہ خانقاہ بنائی اور وہاں پہ جا کے یہ عبادت کیا کرتا تھا. ماں گئی پیچھے سے ملنے کے لیے بیٹے کو کہ کافی دن ہو گئے ہیں, بچے کی زیارت ہی کر لیں. جب گئی تو آواز دی, وہ آگے سے نماز پڑھ رہے تھے. دل میں سوچا کہ ایک طرف ماں ہے اور ایک طرف نماز ہے, لہذا نماز, ہمارے دین میں ایسی اجازت نہیں ہے کہ سب کو چھوڑ کے انسان چلا جائے. اور ہمارے دین کے اندر تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو نماز پڑھا رہے ہیں, اور جنت کے شہزادوں میں سے ایک شہزادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پہ چڑھ کے کھیلے جا رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کو لمبا کیے جا رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی بیٹی کو اپنے کندھے پہ اٹھا کے لا رہے ہیں, رکوع کرتے ہیں, اس کو نیچے رکھ دیتے ہیں, جب سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہیں پھر اٹھا لیتے ہیں, پھر سجدے میں جاتے ہیں, پھر نیچے رکھ دیتے ہیں, پھر دوسری رکعت کے لیے اٹھتے ہیں, پھر اپنی نواسی کو اٹھاتے ہیں. یعنی یہ نماز صحابہ کرام کو پڑھائی جا رہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ساری کائنات کی نمازوں کو جمع کر لیا جائے تو کیا مقابلہ کر سکتے ہیں اسے ایک تسبیح کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کی ہے, جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو سجدے میں کہہ دیا سبحان ربی الاعلی. کائنات کے اندر کون ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تسبیح کا مقابلہ کرے؟ ساری زندگی کھپا دے لیکن ایک لفظ کا بھی مقابلہ نہیں ہو سکتا ہے. اب یہ کائنات کے امام ہیں, لیکن کیسے لوگوں کے اندر رہتے ہوئے اللہ کو مناتے ہیں. اب ایک طرف وہ صوفی ہیں بنی اسرائیل کے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ماں نے آواز دی تو آگے سے سوچا کہ ہاں سوچتا تو ہوگا کہ ایک طرف ماں ہے اور ایک طرف نماز ہے, لہٰذا اس نے نماز کو جاری رکھا. ماں وہی مغموم سا لہجہ لیے اور وہ اپنے دل کے اندر ارمان چھپائے واپس پلٹ جاتی ہے, پھر آتی ہے, پھر یہی صورتحال, پھر آتی ہے, پھر یہی. یعنی ماں کو ملنے کے لیے فرصت نہیں ہے. اتنی عبادت, اللہ اکبر. لیکن اللہ نے اس عبادت کا حکم نہیں دیا ہے, قطعاً نہیں دیا ہے. یہ لوگوں نے خود اپنے اوپر فرض کر لی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر تشریف لاتے ہیں, دیکھا ایک رسی بندھی ہوئی ہے. کہا یہ رسی کیسی ہے؟ رمضان کے دن تھے. کتنا شوق ہوتا ہے عبادت کا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے رسی باندھی ہے. کیوں باندھی ہے؟ جب تھک جاتی ہیں تو اس کے ساتھ ٹیک لگا لیتی ہیں, نفل پڑھتی ہیں, عبادت کرتی ہیں اللہ تعالیٰ کی. اب خوش ہونا چاہیے تھا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تعریف کرنی چاہیے تھی کہ کیا بات ہے, اتنا شوق. آپ نے فرمایا لا حلو, اس کو کھول دو, جب نیند آ جائے تو سو جاؤ. اللہ کی عبادت ویسے کرنی چاہیے جب انسان کی طبیعت اور انسان کا وجود ساتھ دیتا ہو. یہ کیا نیند آ رہی ہے اور ساتھ بندہ نفل پڑے جا رہا ہے؟ نہیں میں نے سونا ہی نہیں, اپنی جان کے ساتھ ظلم کر رہا ہے. میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں, یہ جو سلوک کے رستے آج ہمارے ہاں بھی لوگوں نے نکالے ہوئے ہیں, آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ہماری شریعت سے کتنا ٹکراتے ہیں. اسی لیے آج تک مولویوں کے ساتھ ان کی بنتی نہیں ہے, اور بات بات پہ محفلوں کے اندر جگہ جگہ پہ یہ دونوں آپس میں ٹکراتے رہتے ہیں. کیا وجہ ہے؟ کہ شریعت کچھ اور کہتی ہے اور یہ طریقت کچھ اور کہتی ہے. خدا کے لیے رستہ وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے. تیسری دفعہ ہوا, ماں آئی اور آگے سے بیٹا نفل پڑے جا رہا ہے, اتنے نفل. ماں کو غصہ آیا اور مغموم اپنے دل کے ساتھ انہوں نے بد دعا کر دی اور کہا کہ اس وقت تک تجھے موت نہ آئے جب تک کسی بدکارہ کا تو منہ نہ دیکھ لے. کتنے بڑے ولی, کتنے بڑے بزرگ, کتنے بڑے زاہد, اور ایک طرف وہ ماں جسے پتہ ہی کوئی نہیں کہ بیٹا نماز پڑھ رہا ہے, میں آواز ہی نہ دوں. یعنی ماں کی کیا اس کے سامنے مطلب ہوگی. ایک اگر اعمال کا ہم موازنہ کریں
تو ماں کے تو عمل اتنے نہیں ہوں گے کہ بیٹے نے سارا کچھ چھوڑا ہوا ہے دنیا داری کے معاملات اور وہ ایک خانقاہ کے اندر جا کے صرف عبادت ہی کر رہا ہے، اس کے اعمال کے کیا کہنے ہیں۔ لیکن جب بد دعا ملی تو وہی ہوا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے خوبصورت الفاظ ہیں، یہ کوئی قصے کہانیاں یا کوئی کرامتیں نہیں ہیں جو آپ کو سنا رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ایسا ہی ہوا، آخر کار ایک اس گاؤں کی یا اس علاقے کی جو بدکارہ تھی، اس نے اس کو برائی کی دعوت دی لیکن اس نے انکار کر دیا۔ اب پھر تہمت لگ گئی کہ یہ بچہ اس کا ہے، کہانی میرا نہیں ہے۔ اب کیسے انکار کرتے جب اس نے کہہ دیا ہے؟ پورے کے پورے علاقے کے لوگ آئے اور انہوں نے اس کی خانقاہ کو اور جو اس نے وہاں پہ عبادت خانہ بنایا تھا یا جو بھی اس کی چیز تھی اس کو اکھاڑ دیا، مارا پیٹا، کہا رک جاؤ مجھے 2 نفل پڑھ لینے دو۔ 2 نفل پڑھے، اللہ سے دعا کی اور پھر جا کے بچے کو گویا ہوتے ہیں کہ بتاؤ تیرا باپ کون ہے؟ بچہ بول کے بتاتا ہے کہ فلاں چرواہا میرا باپ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بہت لمبی ہے، اس کے اندر اور بھی بچوں کے واقعات ہیں جو بچپن کے اندر بولے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سچا فرمان ہے۔ اب لوگوں نے جب سنا کہ اچھا معاملہ تو یہ ہے، انہوں نے کہا ہم تمہاری اس خانقاہ کو دوبارہ سے سونے کا تعمیر کر کے دیتے ہیں کیونکہ ہم سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے۔ کہا نہیں، آپ اسے دوبارہ مٹی سے ہی تعمیر کر دو، مجھے ضرورت نہیں ہے سونے کا بنانے کی۔ یعنی اتنا ولی انسان اور اتنا بزرگ انسان، لیکن ایک طرف یہ جو کام تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو بتایا وہ کتنا بھیانک ہے کہ ماں کی خدمت بھی نہیں کر رہے، دنیا داری سے بالکل لا تعلق ہو کے اللہ کی جو ہے وہ رضا چاہتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں نے ایسی باتوں کا حکم نہیں دیا ہے، میں تو راضی ہوتا ہوں کہ اگر انسان اپنے حقوق ادا کرے، بیوی بچوں کا پیٹ بھی پالے، ادھر سے اذان ہو تو پھر پتا چلے کہ یہ کیسے بیوی بچے چھوڑ کے مسجد کے اندر آتا ہے۔ ایک طرف والدین کے حقوق بھی ادا کرے، بچوں کے حقوق بھی ادا کرے، اللہ کے حقوق بھی ادا کرے، پھر انسان کا پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنا ذمہ دار انسان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ کرام کے بارے میں جب سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا تھا اپنے نفسوں کے اوپر، اپنی جانوں کے اوپر سختی نہ کیا کرو۔ اب ایک بندہ سوچے کہ میں نے آج رات 100 نفل پڑھنے اور کل ٹھوس ہو جائے، اللہ کو ایسے کام اچھے نہیں لگتے ہیں۔ اللہ کو کام وہ اچھے لگتے ہیں جو انسان کی زندگی کا معمول بن جائیں، چاہے تھوڑے ہی کیوں نہ ہو، وہ اللہ کو بڑے اچھے لگتے ہیں۔ احب الاعمال الى اللہ ادومها، ہمیشہ کے ساتھ رات کو تہجد کے اگر بندہ 2 نفل ہی پڑھ رہا ہے لیکن ہمیشہ پڑھے جا رہا ہے، اللہ کو بڑے اچھے لگتے ہیں، بجائے اس کے کہ انسان اٹھے اور آج 100 نفل میں پڑھوں گا اور بعد میں پھر کچھ بھی نہیں۔ اللہ کو ایسے کام اچھے نہیں لگتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا اپنے اوپر سختی نہ کیا کرو۔ کچھ قومیں ایسی گزری ہیں کہ جنہوں نے اپنے اوپر سختیاں کی، آج دیکھ لو یہ ان کے کبے شبے تمہارے سامنے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا تھا عیسائیوں کے گرجا گھروں کی طرف اور یہودیوں کے معبد خانوں کی طرف کہ دیکھو ان لوگوں نے اپنے اوپر سختیاں خود ہی کر لی اور آج ان کی کنڈیشن آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ایسے ہی ہمارے دین کے اندر بعض لوگوں نے طریقے نکالے ہوئے ہیں اور وہ بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں، حتیٰ کہ ہمارے ذمہ دار لوگ اعلان کرتے پھرتے ہیں کہ ہمیں وہ والا دین چاہیے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ یہ والا دین تھوڑا سا مشکل لگتا ہے نا، ذرا وہ آسان ہے، ہو کے رٹ لگائے جائے اور انسان آگے بڑھتا جائے۔ ایسا نہیں بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہے وہ انتہائی آسان ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی انسان کی طاقت سے زیادہ اسے سوال نہیں کریں گے اور کبھی بھی اللہ تعالیٰ کسی بندے کو ایسا مکلف نہیں بناتے ہیں، کبھی بھی اللہ تعالیٰ ایسی تکلیف میں مبتلا نہیں کرتے ہیں جو انسان کے بس سے باہر ہو۔ یہ اللہ رب العزت کا قانون ہے۔ اللہ رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین اسلام
جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے اور جو قرآن کی صورت میں اور صحیح احادیث کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے اور جو سیدھا اور سچا رستہ ہے، اللہ تعالی ہمیں اس پر گامزن فرمائے اور اسی پر استقامت نصیب فرمائے، اسی پر ہماری موت کو لکھ دے اور اسی پر اللہ رب العزت ہمارا محشر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ اللہ رب العزت کے کچھ اصول ہیں اور کچھ ضوابط ہیں۔ ابھی یہ پچھلے 2 دن کی بات ہے میرے خیال میں، یا 1 دن کی بات ہے، شاید کل کی ہی بات ہے، کہ ایک بھائی بڑے زور و شور کے ساتھ بازار کے اندر سے گزر رہے تھے، تو ان کو تھوڑا سا کہا کہ بھائی آپ تھوڑی سی آواز کم کر لیں یا قرآن پاک کی تلاوت لگا لیں، کیوں سب کو ڈسٹرب کرتے جا رہے ہیں؟ کہتے یہ کیا ہے؟ میں نے کہا جی مجھے کیا پتہ یہ کیا ہے؟ یعنی آپ دیکھیں کہ ایک بندہ بلند آواز کے ساتھ قوالی لگا کے جا رہا، اور اس کو جب تھوڑا سا سمجھایا کہ بھائی جس کے اندر ڈھولک بھی تھا، تھاپ بھی تھی، اور پتہ نہیں وہ تمام آلات طرب تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکے۔ اور آج کل تو یہ ایک ہمارا فیشن ہے نا، اور اس کو اگر بندہ ثواب سمجھے تو یہ ہے اصل مسئلہ۔ ایک ہے چلو گناہ، جی گناہ ہے ٹھیک ہے، ایک انسان اس کو مذہبی لبادہ پہنا دے، یہ سب سے بڑی بھیانک بات ہے۔ بدکاری بہت بڑا گناہ ہے، اگر انسان اس کو مذہبی لبادہ پہنا دے کتنا بھیانک ہے۔ ایسے ہی ہوتا ہے، کرپشن، چوری، الزام، تراشی، سارا کچھ یہ بہت بڑے گناہ ہیں، لیکن اگر انسان ان کو مذہبی بنا دے کتنا بھیانک ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں سارے گناہوں کو ہی ایسے بدلا جا رہا ہے، ناچنا، دھمال اور فلاں سختی سے منع ہے، لیکن جب مذہبی لبادہ پہنا دیا جائے تو کسی عرس کے اوپر آپ جا کے جیسے مرضی ڈانس کرتے رہیں وہ ثواب ہے۔ یہ کیسی باتیں ہیں؟ یعنی ایک طرف گناہ اور دوسری طرف ثواب۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ گڑبڑ ہے، کسی مولوی کا بنایا ہوا دین ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین نہیں ہے۔ وہ تو دین ایسا ہے کہ اگر کوئی بڑا بھی چوری کرتا ہے تو ٹھیک، اور اگر کوئی چھوٹا بھی کرتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کر لے تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دوں گا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ دین ہے جس میں سب کے لیے ایک ہی قانون ہے۔ اب مجھے کہنے لگے کہ یہ کیا ہے، یعنی گویا کہ ہم نے یہ سمجھ لیا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میں نے قرآن نہیں کہا، میں نے کہا بھائی کوئی اللہ کا کلام لگا لیا کریں یار، یہ کیا ہے؟ کہتے یہ کیا ہے؟ یعنی گویا کہ اس کے ہاں یہ بھی اللہ کا کلام تھا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کتنا بڑا ظلم! یعنی ہم نے کن چیزوں کو ثواب سمجھ لیا ہے اور کس کو کس کے ساتھ ملا دیا ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی اولیاء الشیطان، یعنی شیطان کے جو دوست ہوتے ہیں نا، ان کی تعریف لکھتے ہوئے، ان کی قسمیں لکھتے ہوئے فرماتے ہیں جس بندے کو قوالی محبوب ہوتی ہے اور جس بندے نے قرآن کبھی نہیں سنا ہے وہ بندہ شیطان کا دوست ہے۔ اور آپ دیکھ لیں قرآن بند ہے اور دوسری چیزیں ہمارے گھروں میں چلی جا رہی ہیں، اور اب آپ یہ کہیں گے یہ حرام ہے یا حلال ہے، قطع نظر اس کی طرف تو ہم جا ہی نہیں رہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ایک طرف کلام اللہ ہے اور ایک طرف دوسری چیز ہے۔ میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، جو سلوک ہے اللہ کی طرف جانے کا، جو رستہ ہے اللہ کے پاس جانے کا اور جو اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ ہے، وہ صرف قرآن ہے، صرف قرآن ہے۔ کوئی اور کہے کہ میرا کلام اللہ کے قریب کرے گا، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ تو یہ وہ رستے ہیں جو آج کل ہمارے یہاں پہ مولویوں نے اور ہمارے یہاں پہ ان لوگوں نے گھڑے ہیں جو اس دین کے اوپر عمل نہیں کرنا چاہتے۔ انہوں نے ایسے ایسے رستے بنا دیے ہیں، اور خدا کی قسم جو ہی صبح ہوتی ہے تو عجیب انداز سے لوگ عبادت سمجھتے ہوئے گناہ کھٹ رہے ہوتے ہیں۔ خدا کے لیے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، اللہ کے لوگوں کے دوست ہیں
جو اندھیروں سے نور کی طرف آتے ہیں، اور کافر یا شیطان یا وہ لوگ جو شیطان کے دوست ہیں وہ کون ہیں؟ جو نور سے اندھیرے کی طرف چلے جاتے ہیں۔ ہمارے پاس نور یہ قرآن پاک موجود ہے، اگر ہم اس پہ عمل کرتے رہیں، اس کی تعلیمات کو سمجھتے رہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ کرتے رہیں، تو یہ تو نور ہے۔ اگر بندہ ان کے ہوتے ہوئے بھی کوئی راہ حق کا متلاشی ہے تو میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، پھر وہ اسی راہ کا متلاشی ہے۔ پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ ان پہ رحمتیں نازل فرما دیں، بہت بڑے بزرگ تھے، لیکن آپ دیکھیں کہ وہ اپنے بارے میں ایک واقعہ نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایسا ہوا، مطلب وہ کشف ہوا جی، کشف کے اندر کیا ہوا کہ مجھے آفاق کے اوپر جو ہے، افق کے اوپر جو ہے وہ بہت زیادہ نور نظر آیا، اور اس نور کے اندر مجھے آواز دی گئی کہ عبد القادر، آج کے بعد میں تمہارا رب تم سے مخاطب ہوں، اور آج کے بعد جتنے حرام کام تھے میں نے تمہارے لیے حلال کر دیے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ فرماتے ہیں جب یہ اس نے کہا تو میں نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ایسا مردود۔ اور جب یہ اعوذ باللہ پڑھنی تھی تو پیر صاحب فرماتے ہیں کہ وہ اس انداز سے میری آنکھوں سے دور ہوا اور بادل کی مطلب انداز میں بدلا اور غائب ہو گیا۔ بتاتے ہیں کسی پوچھنے والے نے پوچھا کہ آپ کو یہ کیسے پتا چلا کہ یہ شیطان تھا کہ جس نے آپ سے یہ گیم کرنا چاہی؟ کہا اس وجہ سے پتا چلا تھا کہ شریعت کے اندر اللہ رب العزت نے جو قانون بنا دیے ہیں نا، جو چیزیں حرام ہیں وہ حرام ہیں قیامت تک، جو حلال ہیں وہ حلال ہیں قیامت تک کے لیے، ان کو کوئی حرام نہیں کر سکتا، اور جو حرام ہے ان کو کوئی بھی حلال نہیں کر سکتا۔ مجھے جب یہ پتا چلا کہ تیرے لیے ہم نے حرام چیزوں کو حلال کر دیا ہے، میں نے کہا ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کو نازل کر کے دین کو تو مکمل کر دیا ہے، اب یہ کہاں سے آ گیا؟ تو مجھے تب ہی اندازہ ہو گیا تھا یہ شیطان ہے۔ اور آج ہمارے معاشرے کے اندر ایسے کشف بڑے لوگوں کو ہوتے ہیں، وہ تو اللہ کے بزرگ تھے۔ اب انسان اگر قرآن کو سمجھنے والا ہے تو خدا کی قسم ایسے کتنے ایسے واقعات ہوتے ہیں۔ ہمارے دادا جان اکثر ایسی بات سناتے ہیں کہ ایک آدمی جو ہے وہ نفل بڑے پڑھا کرتا تھا، اب نفل پڑھتا تھا تو ایک دفعہ اس نے دیکھا مصلی کے اوپر ایک بہت بڑا سانپ بیٹھا ہوا ہے۔ اب دیکھیں کہ شیطان انسان کو کیسے گمراہ کرتا ہے، کیسے گمراہ کرتا ہے۔ ہم نے گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں یہ بتایا تھا کہ جو لوگ جھوٹے نبی تھے ان کے پاس واقعی شیطان آتے ہیں، واقعی باتیں کرتے تھے۔ اس کے اندر ہم نے آپ کو یہ بھی بات سنائی کہ ایک وہ بندہ جو دمشقی تھا، ابن حارث، اس کو تیر مارتے تو اس کو تیر نہیں لگتا تھا، اور وہ پتھروں سے جو ہے وہ کلمہ پڑھوا دیا کرتا تھا۔ تو یہ ساری باتیں، یہ شعبدے میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، یہ وہ رستے ہیں جو انسان کو دین سے دور کر دیتے ہیں۔ اصل رستہ وہ ہے جو یہ قرآن پاک کا ہے اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کے اندر آیا ہے۔ ہمیں اسی رستے کو اپنانا ہے اور اسی رستے پہ چلنا ہے، اسی کے اندر ہماری نجات ہے۔ اللہ رب العزت ایسے بندوں کو اپنا دوست بناتے ہیں جو اسی رستے پر چلتے ہیں، جو اس کے علاوہ کوئی رستہ ڈھونڈتے ہیں تو خدا کی قسم نہ کوئی رستہ ہے، وہ انسان گمراہ ہو جاتا ہے۔ یعنی قرآن کے بعد بھی اگر بندہ سمجھے کہ میں کسی خفیہ حق کی تلاش کے اندر ہوں اور اس کے لیے وہ چلے کاٹتا رہے اور اپنے آپ کو بتائے کہ میں نے ایسے کیا ہوا ہے، ایسے کیا ہوا ہے، وہ دنیا کا سب سے بڑا مکار اور دھوکے باز انسان ہے۔ کیونکہ ہمارے پاس تو قرآن موجود ہے، ہمیں کسی ایسے رستے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں ہدایت نصیب فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر ہی ہمیں اکتفا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں سچا امتی بنا دے۔ اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم توفنا وانت راض عنا غیر غضبان، اللہم الحقنا بالصالحین، اللہم ادخلنا الجنة الفردوس۔ جنت الفردوس کی دعا ہے تو چلتے چلتے ایک بات کہ بعض دفعہ ایسی دعا کرتے ہیں، ایک دفعہ دعا ایسی کر دی کہ اللہ تعالی ہم سب کو جنت الفردوس کا داخلہ نصیب فرما دے، تو بعض بھائی پریشان ہو گئے، یہ تو مرنے کے بعد دعا کرتے ہیں، اور بھائی مرنے کے بعد تو اگلے کے لیے دعا کرتے ہیں، اپنے لیے تو زندگی میں دعا کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ تم اللہ سے جنت الفردوس کا مطالبہ کیا کرو۔
تو اس لیے اللہ سے یہ دعا کرتے رہا کریں، اللہم ادخلنا الجنت الفردوس، اللہ تعالی ہم سب کو جنت الفردوس میں ایسے ہی جمع فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جیسے آج ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب فرما دے، آپ کے ہاتھ مبارک سے جام کوثر جیسی عظیم نعمت نصیب فرما دے۔ قال اللہ تعالی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.